السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اس طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی دنیا دیتا ہے، لیکن ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ! تو ایمان کتنی بڑی دولت ہے انسان کے پاس، اور خاص طور پر ایک مسلمان کے پاس، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان صرف اس کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو خالص اللہ کے لیے کرنے والا بنائے تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو۔ انشاءاللہ آج کے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 25، سورۃ حامیم سجدہ جو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، علم الساعۃ، علم قیامت کا، یعنی قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ الیہ یرد، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، علم الساعۃ، علم قیامت کا، وما تخرج، اور نہیں نکلتا، من ثمرات، پھلوں میں سے کوئی پھل، من اکمامہا، اپنے غلافوں میں سے، وما تحمل، اور نہیں حاملہ ہوتی، من انثیٰ، کوئی مادہ، یعنی کوئی بھی مادہ، کوئی بھی فیمیل، ولا تدع، اور نہ وہ جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں شریک میرے، قالوا، وہ کہیں گے، آذَنَّاكَ، عرض کر چکے ہیں ہم تجھ سے، ما منا، نہیں ہے ہم میں سے، من شہید، کوئی گواہ، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا، جنہیں تھے وہ، یدعون، وہ پکارتے، من قبل، اس سے پہلے، وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ جائیں گے، وہ سمجھ لیں گے، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من محیص، کوئی جائے پناہ، لا یسأم، نہیں اکتاتا، الانسان، انسان، من دعاء الخیر، دعا سے بھلائی کی، یعنی انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی بھلائیاں بس اس کو مل جائیں، اور ہر وقت بس جو ہے وہ بھلائیوں کی دعائیں کرنے سے وہ اکتاتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر پہنچتا ہے اسے شر، یعنی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، فَيَئُوسٌ، تو نہایت مایوس، قنوط، بہت نا امید ہو جاتا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور البتہ اگر چکھاتے ہیں ہم اسے، رحمتاً، کوئی رحمت، منا، اپنی طرف سے، من بعد ضراء، بعد تکلیف کے، مَسَّتْهُ، جو پہنچتی ہے اسے، لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہتا ہے، ھذا لی، یہ میرے لیے ہے۔ تو ملنے والی نعمت اور رحمت کو کیا کرتا ہے کہ میں تو اس کو ڈیزرو کرتا تھا، میرے اندر ہر وہ صلاحیت تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت دی جاتی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام، کوئی نعمت، کوئی رحمت، کوئی فضل ہوتا ہے تو اس میں انسان کی اپنی بالکل بھی کوئی اس کی حیثیت یا اس کی توفیق یا وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے خود کو کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا، یا اس میں میری کوئی بڑائی ہے یا میری کوئی صلاحیتیں میرے اندر کچھ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، لیکن کیونکہ وہ خالص اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی انسان کی خصلت بتا رہے ہیں کہ جب اس پر کوئی رحمت کی جاتی ہے، کوئی نعمت آتی ہے اس کے پاس، تو اس کو لگتا ہے کہ میں تو بہت ہی اس نعمت کے ملنے کے قابل تھا،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما اظن، اور نہیں میں گمان کرتا الساعۃ قائمۃ، قیامت کو قائم ہونے والی۔ اللہ اکبر! اتنا جو ہے گھمنڈ میں آ جاتا ہے، اتنا غرور میں آ جاتا ہے اس نعمت کے ملنے کے بعد کہ پھر کیا ہے، قیامت کا ہی انکاری ہو جاتا ہے۔ والا ان رجعت، اور کیا سوچتا ہے کہ اگر، اور البتہ اگر لوٹایا گیا میں الی ربی، طرف اپنے رب کے، ان لی، یقیناً میرے لیے، عندہ للحسنی، اس کے پاس البتہ بھلائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ قیامت والے دن بھی مجھے معاف کر دے گا، اور دنیا میں کیا ہے، اپنی نعمتوں پر، اپنی ملنے والی آسائشوں پر دن دن آتا ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ، پس البتہ ہم ضرور خبر دیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، انہیں جنہوں نے کفر کیا، بِمَا عَمِلُوا، اس کی جو انہوں نے عمل کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں، من عذاب غلیظ، سخت عذاب میں سے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب انعام کرتے ہیں ہم، علی الانسان، انسان پر، اعرض، وہ اعراض کرتا ہے، ونأى، اور وہ پھیر لیتا ہے، بجانبہ، پہلو اپنا۔ اللہ اکبر! پھر تو جانماز پر ایک منٹ کے لیے بھی انسان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہو، اول تو نماز میں ہی کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں، اگر پڑھیں بھی نماز تو وہ خشوع ہی غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس نعمت کے ہی اتنے سرور میں ہوتے ہیں کہ بس پھر ہمیں اللہ سے باتیں کرنا پسند ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور خصلت انسان کی کیا بتا رہے ہیں کہ جب نعمت ملتی ہے پھر بس پہلو پھیر لیتا ہے اپنا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتی ہے اسے تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو دعا کرنے والا ہوتا ہے لمبی چوڑی۔ پھر تو جائے نماز پہ بیٹھ بیٹھ کر وظیفے اور خوب خوب دعائیں کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر ہے وہ اللہ کی طرف سے، ثُمَّ كَفَرْتُمْ، پھر کفر کیا تم نے بھی اس کا، من اضل، کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے، ممن، اس سے، جو ہوا شقاق بعید، وہ مخالفت میں ہے دور کی۔ یعنی کہ اگر یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کی طرف سے ہیں اور تم نے اس میں کفر کر دیا ہے ان کے ساتھ، تو پھر سوچو کہ تمہارے لیے کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنی بڑی خسارے کی بات ہے۔ سنوریہم، ان قریب ہم دکھائیں گے انہیں، آیاتنا، نشانیاں اپنی، فی الآفاقی، آفاق میں، یعنی آسمان میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور کہاں نشانیاں دکھائیں گے اللہ تعالیٰ، وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں۔ اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، کیسے اللہ نے ہماری آنکھیں بنائیں، کیسے ہمارے بال بنائے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے تراشا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو گے تو تمہیں میری نشانیاں ملیں گی۔ کیسے ایک دل، چھوٹا سا ٹکڑا، اور پوری جو ہے وہ جسم میں خون سپلائی کرتا ہے، کیسے ایک دماغ ہے ہمارا کام کرتا ہے، اور ہمارے تمام اعضاء جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بالکل پرفیکٹ بنایا، اور وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کے لیے یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تاکہ ان پر غور کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی شان کو پہچانے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا، لہم، ان کے لیے، انہ الحق، کہ بے شک وہ حق ہے، اولم یکفی، کیا بھلا نہیں کافی، بربک، آپ کا رب اس پر، انہ، کہ بے شک وہ، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، شہید، خوب گواہ ہے، الا انہم، خبردار بے شک وہ، فی مریۃ، شک میں ہے، من لقاء، ملاقات سے، ربہم، اپنے رب کی، الا انہم، خبردار بے شک وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، ہر چیز کا محیط احاطہ کرنے والا ہے۔ سورۃ الشورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، عین صین قاف، کذالک یوحی، اسی طرح وحی کرتا ہے، الیک، طرف آپ کے، وإلی الذین، اور طرف ان کے جو، من قبل کا، آپ سے پہلے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء۔ اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو بڑا زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن، وہ پھٹ پڑے، من فوقہن، اپنے اوپر سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم، ساتھ اپنے رب کی، ساتھ تعریف کے اپنے رب کی، ویستغفرون، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لمن، ان کے لیے جو، فی الارض، زمین میں ہے۔ اللہ اکبر! زمین میں جو اللہ کے بندے ہیں، یعنی ہم انسانوں میں سے جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کو
جو اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، ان کے لیے کون استغفار کرتے ہیں؟ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا خبردار، ان اللہ بے شک اللہ هو الغفور الرحیم، وہی ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ والذین اتخذوا، اور وہ جنہوں نے بنا لیے، من دونہ اس کے سوا، اولیاء اللہ حمایتی یا دوست اللہ کے، حفیظ خوب نگہبان ہے، علیہم ان پر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ اپنا والی وارث سمجھتے ہیں، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے نفع نقصان کے مالک ہیں یا ان کے غموں کو دور کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، خوب نگہبان ہے ان پر، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں سے ان کے دلوں میں جو ہے وہ ٹیڑھ ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں آپ ان پر کوئی ذمہ دار۔ وکذالک اوحینا، اور اسی طرح وہی کیا ہم نے، الیک قرآنا عربیا، طرف آپ کے قرآن عربی، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، ام القری، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور ان کو جو ارد گرد ہیں اس کے، وتنذر، اور آپ ڈرائیں، یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے۔ کیا ہے جمع ہونے کا دن؟ قیامت کا دن۔ لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، فریق، ایک گروہ ہوگا، فی الجنتی، جنت میں، وفریق، اور ایک گروہ ہوگا، من السعیر، دوزخ میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے گروہ میں سے بنائے اور دوزخ والے گروہ میں سے نہ بنائے، آمین۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَهُمْ، البتہ وہ بنا دیتا انہیں، امتاً، امت، واحدتاً، ایک ہی، ولیکن یدخل، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، والظالمون، اور جو ظالم ہے، ما لہم، نہیں ان کے لیے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دونہ، اور اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، اولیاء، کارساز، فاللہ، پس اللہ، هو الولی، وہی ہے کارساز، وہو الحی، وہو یحیی، اور وہ زندہ کرے گا، الموتى، مردوں کو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ اوپر ہر چیز کے قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور جو بھی اختلاف کیا تم نے، فِيهِ، اس میں، من شَيْءٍ، کسی چیز میں، فَحُكْمُهُ، تو فیصلہ اس کا، إِلَى اللَّهِ، طرف اللہ کے ہے، ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ ہے اللہ، ربی، رب میرا، علیہ توکلت، اسی پر توکل کیا میں نے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، اگر تم نہیں میری بات مانتے اور تم نے صرف بحث مباحثہ کرنا ہے، بحث برائے بحث کرنی ہے، اور تم نے اختلاف ہی کرنا ہے اگر مجھ سے، تو پھر ٹھیک ہے، میں تو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، اور تمہیں اپنا انجام خود سمجھ میں آ جائے گا۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جعل لکم، اس نے بنائے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں سے، ازواجن، جوڑے، ومن الانعام، ازواجن، اور مویشیوں سے بھی جوڑے، یذرؤکم، وہ پھیلاتا ہے تمہیں، فیہ، اس میں، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی، وہ بے مثال ہے، اور لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو مثل کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے، لَهُ مَقَالِدُ، اسی کے لیے ہیں کنجیاں، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے ان کا، یبسط الرزق، وہ پھیلاتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، انہ، بے شک وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے، شرع، اس نے مقرر کیا، لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں سے، ما وصا، وہ جو اس نے وصیت کی، بھی اس کی، نوح، نوح کو، والذی اوحینا، اور وہ جو وحی کی ہم نے، الیک، طرف آپ کے، وما، اور وہ جو وصینا، وصیت کی ہم نے، بھی اس کی، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ، یعنی کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، کیا تھا وہ پیغام؟ اللہ کی عبادت، اور ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور نہ تم تفرقہ ڈالو اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کو یہی حکم دیا تھا کہ ایک دین اسلام کی پیروی کرنا اور اس میں فرقے مت بنا لینا، لیکن جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کر آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی فرقہ واریت سے ہم باز نہیں آئے اور اپنے دینوں کو ہم نے فرقے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کبر علی المشرکین،
بڑا بھاری ہے مشرکوں پر، ما تدعوہم، جو تم بلاتے ہو انہیں الیہ طرف اس کے، یعنی کہ اللہ کی طرف آنا ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ دل ان کے شرک سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ یجتبی، اللہ وہ چن لیتا ہے الیہ اپنی طرف، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من ینیب اسے جو رجوع کرتا ہے، وما تفرقوا اور نہیں انہوں نے تفرقہ ڈالا، الا مگر من بعد بعد اس کے، ما جاءہم جو آ گیا ان کے پاس، العلم علم، بغین سرکشی کی وجہ سے، بینہم آپس میں، یعنی کہ قرآن آنے کے بعد، کھلی کھلی آیات آنے کے بعد پھر کس چیز نے ان کو تفرقے میں ڈالا، فرقہ واریت کیوں کی انہوں نے؟ کیونکہ علم نہیں تھا ان کے پاس، پوری طرح بات کو سمجھا نہیں، یا پھر کیا کیا؟ سرکشی، بس کیونکہ میں نے جو بات کہہ دی ہے، جو بات مجھے سمجھ آئی ہے اس آیت سے، بس وہی حق ہے، اور پھر اس کے بنا پر کیا کیا؟ فرقے بنا لیے۔ ولولا کلمتن، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت جو پہلے گزر چکی، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمن ایک وقت تک مقرر، لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو اورثوا وارث بنائے گئے ہیں، الکتابہ کتاب کے، من بعدہم ان کے بعد، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، منہ اس کی طرف سے، مریب جو بے چین کرنے والا ہے، فَلِذَالِكَ تو اسی دین کے لیے، فَادْعُوا پس دعوت دیجیے، یعنی کہ اگر دعوت دینی ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے، اپنے فرقوں کو پروموٹ نہیں کرنا ہے، اپنے فرقوں کی دعوت نہیں دینی ہے، وَاسْتَقِمْ اور قائم رہیے، کما امرتُ جیسا کہ حکم دیے گئے ہیں آپ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور نہ آپ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی، وَقُلْ آمَنْتُمْ اور کہہ دیجیے ایمان لایا میں، ما انزل اللہ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، من کتاب کتاب سے، وَأُمِرْتُ اور حکم دیا گیا ہوں میں، لِأَعْدِلَ کہ میں عدل کروں، بینکم درمیان تمہارے، اللہ ربنا و ربکم اللہ ہی رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا، تو تم چاہے مانو یا نہ مانو، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم اللہ کے ساتھ جتنے مرضی شریک بناتے رہو، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے تم زمین و آسمان بھر دو، لیکن کیا ہے؟ رب تو تمہارا صرف اللہ ہی ہے، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہے اعمال ہمارے، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے ہیں اعمال تمہارے، لا حجت نہیں کوئی جھگڑا، بیننا و بینکم درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے، یعنی اگر تم نہیں بات مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنے اعمال کرتے رہو اور تمہیں خود ان کا نتیجہ پتہ چل جائے گا، اور اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ اللہ یجمع اللہ وہ جمع کر دے گا، بیننا ہمیں آپس میں، یعنی روز قیامت پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے آئے گا اور تمہیں بھی لے آئے گا آمنے سامنے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور طرف اسی کے لوٹنا ہے، وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ اور وہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، من بعد بعد اس کے، مستجیبہ جو قبول کر لیا گیا، لہو اس کے لیے، حجتہم حجت یا دلیل ان کی، داحدۃ زائل ہونے والی ہے، عند ربہم نزدیک ان کے رب کے، وعلیہم اور ان پر، غضب غضب ہے، ولہم عذاب شدید اور ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ اللہ الذی اللہ وہ ہے جس نے، انزل الکتابہ نازل کیا کتاب کو، بالحق کے ساتھ حق کے، والمیزان اور میزان کو، وما یدریکا اور کیا چیز بتائے آپ کو، لعل الساعة قریب شاید کہ قیامت قریب ہی ہو، اللہ اکبر، اور انسان اپنی غفلتوں میں ہی زندگیاں گزارتا رہے۔ یستعجل جلدی مانگتے ہیں، بها الذین اسے وہ جو، لا یؤمنون بها نہیں وہ ایمان لاتے اس پر، والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے، مشفقون منہا ڈرنے والے ہیں اس سے، یعنی جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو آخرت کا ڈر ہوتا ہے، انہیں اپنے قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ گھبراتے ہیں کہ کیسے ہم اللہ کا سامنا کریں گے، حالانکہ ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن جو گنہگار ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لے آئیں عذاب، ہم دیکھ لیں گے، تو لہٰذا ایمان ہونے کی یہ نشانی ہے کہ انسان کو آخرت سے ڈر ہو، انسان کو قبر کا ڈر ہو، انسان کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا ڈر ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ وَيَعْلَمُونَ اور وہ علم رکھتے ہیں، أَنَّهَا الْحَقُّ
کہ بے شک وہ حق ہے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے۔ الا خبردار، ان الذین بے شک وہ جو یمارون جھگڑتے ہیں فی الساعۃ قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید البتہ گمراہی میں ہے دور کی۔ اللہ لطیف، اللہ بڑا مہربان ہے، بعبادہ اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء وہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہو القوی العزیز اور وہ بہت قوت والا ہے، خوب غلبے والا ہے۔ من کانا جو کوئی ہے، یریدو چاہتا، حرث الآخرتی کھیتی آخرت کی، یعنی دنیا میں اپنی نیک اعمال کے بیج بونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا پھل، اس کی کھیتی اس کو آخرت میں ملے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نزد لہو ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے، من حرث ہی اس کی کھیتی میں۔ تو دنیا میں تو ایک بیج بویا تو اس سے آپ کو کچھ چند پھل مل جائیں گے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ ایک بیج بویا نیکی کا تو کئی 100 گنا اور 1000 اور پھر پتہ نہیں کتنے گنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر جو ہے وہ اپنے بندے کو واپس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ نزد لہو من حرث ہی ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی، ومن کانا اور جو کوئی ہے، یریدو چاہتا، حرث الدنیا کھیتی دنیا کی، جو چاہتا ہے میں یہاں نیک عمل کروں تو یہی مجھے اس کا بدلہ مل جائے، ابھی میں نے کسی کی بھلائی کی ہے تو فوراً وہ بندہ بس میرا گرویدہ ہو جائے اور وہ جو ہے میں نے جو اس کے ساتھ بھلائی کی ہے اس کے قصیدے پڑھ پڑھ کر سناتا رہے اور لوگ میری تعریف کریں کہ یہ تو بڑا ہی نیک ہے، تو بڑا صدقہ کرنے والا ہے اور کتنے حج عمرے کر لیے اس نے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ نؤتیہ منہا ہم دیتے ہیں اسے اس میں، لیکن کیا ہوگا؟ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ام لہم شرکاء یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں، شرعوا انہوں نے مقرر کر دیا، لہم ان کے لیے، من الدین دین میں سے، ما لم وہ جو نہیں، یأذن اجازت دی بہ اللہ اس کی اللہ نے، یعنی اللہ نے تو کسی کو نہیں کہا کہ اس فلاں کو میرے ساتھ شریک کرو یا فلاں کو، یہ اپنی من سے ہی اپنے آپ سے ہی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولولا کلمۃ اور اگر نہ ہوتی بات، الفصل فیصلے کی، لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے، وان الظالمین اور بے شک ظالم لوگ، لہم عذاب علیم ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ تری الظالمین آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقین ڈرنے والے ہوں گے، مما کسبوا اس سے جو انہوں نے کمائی کی۔ اللہ اکبر، قیامت والے دن جب دیکھیں گے قیامت کو اور دیکھیں گے لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں ڈالے جا رہے ہیں، جنہوں نے برے اعمال کیے وہ جہنم میں، تو اب ان کے پسینے چھوٹیں گے اور گھبرائیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کما کر لائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ اور وہ واقع ہونے والا ہے ان پر، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک، فی روضات باغوں میں ہوں گے، الجنات جنتوں کی، لہم ما یشاءون ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر یہی ہے وہ کامیاب، یہی ہے وہ فضل بہت بڑا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے۔ ذالک الذی یہ وہی ہے جس کی یبشر اللہ خوشخبری دیتا ہے اللہ عبادہ اپنے بندوں کو۔ کون سے ہیں اللہ کے بندے؟ الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ قل لا کہہ دیجئے نہیں، اسألکم میں مانگتا تم سے، علیہ اجرن اس پر کوئی اجر، الا المودۃ سوائے محبت کے، فی القربا قرابت داری میں، ومن یقترف اور جو کوئی کمائے گا، حسنۃ کوئی نیکی، نزد لہ ہم زیادہ دیں گے اس کے لیے، فیہا حسنا اس میں خوبی کو، یعنی نیکی ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے، انسان ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی طرف اس کا دل اور بڑھتا ہے، اس طرح وہ نیکیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ غفور شکور بہت بخشنے والا ہے، خوب قدردان ہے۔ ام یقولون یا وہ کہتے ہیں، افترا علی اللہ کذبا اس نے گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، یعنی یہ قرآن اس نے خود بنا لیا اور کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ پھر اگر چاہتا اللہ، یختم علی قلبک وہ مہر لگا دیتا آپ کے دل پر، یعنی کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پاس سے لائے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مہر لگانے پر قادر تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَيَمْحُ اللَّهُ، اور جلد مٹا دیتا ہے اللہ الباطل باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور وہ حق کر دکھاتا ہے حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات سے، إِنَّهُ عَلِيمٌ، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، کیا جانتا ہے، بِذَاتِ الصُّدُور، سینوں والے بھید، جو ہمارے سینوں میں چھپا ہے سب اللہ جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، قبول کرتا ہے توبہ، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ درگزر کرتا ہے برائیاں، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہو۔ بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، اور کچھ گناہ جب انسان اللہ کی طرف لپکتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ، اور وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی دعا کرنی ہے تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن کن کی دعا قبول کرتا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان کی جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، نہ صرف دعا قبول کرتا ہے بلکہ کیا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ زیادہ دیتا ہے انہیں اپنے فضل سے۔ دیکھیے اس آیت میں اور پچھلی آیت میں کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔ ایک تو ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دیتا ہے۔ جب زیادہ کی بات آ گئی تو اس میں برکت بھی آ جاتی ہے، بے شک دیکھنے میں چیز آپ کو کم لگ رہی ہو لیکن اس میں اتنی برکت ہو کہ وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو کبھی اس میں کمی محسوس نہ ہو، تو لہٰذا زیادہ جو ہے وہ برکت کے معنی میں بھی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ویسے کوانٹٹی کسی چیز کی مقدار آپ کو زیادہ دے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور پھر آخرت کا اجر تو ہے ہی زیادہ، اور وہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب ہے شدید۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ، اور اگر کھول دے اللہ، الرزق رزق کو، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، البتہ وہ سرکشی کریں زمین میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر میں کھلا چھوڑ دوں رزق بندوں کو، ہر کسی کو بہت کچھ مل جائے، جو وہ چاہتا ہے سب اس کو دے دیا جائے، تو بندوں کے اندر کیا آ جائے، سرکشی۔ اور حقیقت بھی ہے یہ، اس میں ہم سب انسان ہیں اور ہم سب اپنے آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ انسان کیسے سرکش ہو جاتا ہے، کیسے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، کوئی ایک نعمت اس کو ملے تو اس کا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کے اوپر رزق کھول دیتا تو یہ سرکش بن جاتے، یہ تو انسان کو انسان نہ سمجھتے، یہ کبھی کسی کے ساتھ بھلائی نہ کرتے اور اللہ کی طرف کبھی نہ رجوع کرتے۔ وَلَٰكِن، اور لیکن، يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، وہ اتارتا ہے ساتھ ایک اندازے کے، جس کو کس کو کتنا دینا ہے، کس کو تھوڑا دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق ہے۔ ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، انہ بعبادہ، بے شک وہ اپنے بندوں سے، خبیر بصیر، خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اتارتا ہے بارش کو، من بعد، اس کے بعد، ما قنطوا، جو وہ مایوس ہو گئے، یعنی انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو بارش ہوگی نہیں، کتنے عرصے سے نہیں ہوئی، تو پھر مایوسی آنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نکالتا ہوں بارش، وَيَنشُرُ، اور وہ پھیلا دیتا ہے، رحمتہ، اپنی رحمت کو، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی مددگار ہے، بہت تعریف والا ہے، وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی، وما بث فیہما، اور جو بھی اس نے پھیلا دیا ان دونوں میں، من دابۃ، کوئی جاندار، وہو علی جمعہم، اور وہ ان کے جمع کرنے پر، اذا یشاء قدیر، جب وہ چاہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے، وما اصابکم، اور جو بھی پہنچتی ہیں تمہیں، من مصیبت، کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، پس بوجہ اس کے جو کمائی کی تمہارے دونوں ہاتھوں نے، یعنی انسان کے اپنے ہی کیے ہوئے غلط کاریوں کا انجام اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کی سزا اس کی طرف لوٹتی ہے، کس صورت میں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے جب بھی کوئی مصیبت اور مشکل آئی ہے اگر، اور وہ مصیبت اور مشکل نے اللہ کے اور قریب کر دیا آپ کو، تو سمجھ جائیے کہ اس میں خیر ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دھونا چاہتے تھے، جنت میں آپ کے درجات بلند کرنا چاہتے تھے، جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے، اس کے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ اس کا جنت میں درجہ بڑھایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں درجہ اونچا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف دے دیتے ہیں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی
کسی قسم کی کبھی مال میں کمی، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی تکلیف دیتے ہیں اور وہ انسان اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس دنیا میں اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آنے والی تکلیفیں اور مصیبتیں بے شک ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ مصیبت اور مشکل اللہ کے قریب کر دے تو اس میں خیر ہے۔ لیکن اگر انسان اس مصیبت اور مشکل کے آنے پر مایوس ہونے لگے، اللہ سے دور جانے لگے، تو پھر وہ آزمائش ہے، پھر وہ جو ہے ناکامی اور نامرادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت کچھ، پکڑتا تو وہ ہے ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معافی کر دیتے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ، اور نہیں تم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، عاجز کرنے والے زمین میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا، مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، الجواری فی البحر، کشتیاں سمندر میں، کالعلام، پہاڑوں کی طرح، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یسکن الریح، وہ ساکن کر دے ہواؤں کو، فیظللن، تو وہ رہ جائے، رواکدہ، کھڑی ہوئی، علی ظہرہ، اپنی پشتوں پر۔ یعنی کشتیوں کا چلنا سمندر میں کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے ہوا کو کہ رک جاؤ، تو کشتیاں کیا ہوں گی، وہ وہاں پر ہی جامد ہو جائیں گی۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، واسطے بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے۔ او یا یوبقہن، وہ ہلاک کر دے انہیں، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کر دے بہت بہت سوں کو، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو یجادلون فی آیاتنا، جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، ما لہم من محیص، نہیں ان کے لیے کوئی جائے پناہ، فما اوتیتم، پس جو بھی دیے گئے ہو تم، من شیء، کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، تو سامان ہے زندگی کا دنیا کی۔ ان دنیا کی ملنے والی نعمتوں کو لے کر اتنے اتراؤ مت، اتنے خوش مت ہو جاؤ، اور اس گمان میں نہ چلے جاؤ کہ تم اللہ کے بہت پیارے ہو تو اس لیے اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو صرف دنیا کا تھوڑا بہت مال ہے اور دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ وما عند اللہ خیر، اور جو پاس ہے اللہ کے وہ بہتر ہے۔ کیا ہے اللہ کے پاس؟ جنت اور جنت کی نعمتیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَبْقَى، اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کا مال تو آج ہے، کل نہیں ہے۔ آج ایک طرف سے ایک ہاتھ میں پیسے آتے ہیں اور دوسری طرف سے خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایک نعمت ملتی ہے پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز آپ لائے ہیں، مثال کے طور پر کوئی پھل لائے ہیں، یا تو وہ کھا لیے جاتے ہیں یا پھر وہ پرانے ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز آپ خرید کر لائے ہیں بازار سے، کچھ عرصہ چلتی ہے پھر وہ خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت کی نعمتیں، جنت کی آسائشیں، ایک تو بہتر بھی ہیں اس دنیا سے، اور دوسرا زیادہ باقی رہنے والی ہیں، کبھی خراب نہیں ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن یہ کن کے لیے ہے، للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ و توکل کرتے ہیں، اپنے رب کے سوا کسی پر توکل نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے اور وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور کیا ہوتا ہے اور یہ نعمتیں کن کے لیے ہیں، والذین یجتنبون، اور وہ جو اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کبیرہ گناہ کیا ہیں، بے حیائی کے کام کیا ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب بھی وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے کسی بات پر تو کیا ہے، معاف بھی کر دیتے ہیں فوراً سے۔ اور بڑے گناہوں میں سب سے پہلے تو شرک، والدین کی نافرمانی، قتل، اور اس طرح کے جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ اور بے حیائی کے کام کون سے ہیں؟ ہر وہ کام جو انسان کو زنا کے قریب کرنے والا ہے، چاہے اس میں میوزک ہے، چاہے اس میں ایسا لباس پہننا ہے جس میں انسان کا سطر جو ہے وہ نہیں جھک رہا، نہیں کور ہو رہا، اور کوئی بھی ایسا کام جو انسان کو بے حیائی کی طرف اکسائے، وہ ان تمام کاموں میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان لوگوں کی اور کیا خصوصیات ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، والذین استجابوا، اور وہ جنہوں نے لبیک کہی لربہم، اپنے رب کے لیے، جب بھی اللہ کی پکار سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، لبیک، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز، وامرہم، اور کام ان کا شورا، مشورہ کرنا ہے، بینہم، آپس میں، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اذا اصابہم، اور وہ جو جب پہنچتی ہے انہیں، البغی، کوئی زیادتی، ہم ینتصرون،
وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ، اور بدلہ برائی کا، سیئۃ مثلھا، برائی ہے اس کی مانند، یعنی جب بدلہ لینے پر آتے ہیں وہ تو انصاف سے بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ بدلہ لینے میں بہت ہی ایک باریک سی لائن ہوتی ہے کہ انسان اس کو کراس کر دے اور پھر جس سے بدلہ لے رہا ہے اس پر ظلم کر بیٹھے۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، یہ بدلہ اگر لیں بھی تو کیسے لیتے ہیں؟ برابر برابر۔ لیکن اکثر تو کیا ہوتا ہے، فمن عفا، بس جو کوئی معاف کر دے، وہ اصلح، اور وہ اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اجر اس کا اللہ کے ذمہ ہے، انہ، بے شک وہ، لا یحب الظالمین، نہیں وہ محبت کرتا ظالموں سے، وَلَمَنِ انتصر، اور البتہ جو کوئی بدلہ لے، بعد ظلمہ، بعد اپنے اوپر ظلم کے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ما علیہم، نہیں ان پر، من سبیل، کوئی مواخذہ، یعنی پھر ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جتنا ان پر زیادتی انہوں نے اتنا بدلہ لے لیا۔ انما السبیل، بے شک مواخذہ تو، علی الذین، ان پر ہے جو، یظلمون الناس، ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، یعنی اب بدلہ لینے کے معاملے میں اگر آپ سے ظلم ہو گیا، آپ نے اتنے سے زیادہ بدلہ لے لیے جتنا آپ پر ظلم کیا گیا تھا، تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مواخذہ ان کا ہوگا۔ وَيَبْغُونَ فی الارض، اور وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے عذاب دردناک، ولمن صبر، اور البتہ جس نے صبر کیا، وغفر، اور اس نے معاف کر دیا، ان ذالک، بے شک یہ، لمن عزم الامور، البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، صبر کرنا، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کے اوپر جو ہے کوئی بہتان لگایا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کی، آپ کا مال ہڑپ کر لیا ہے، اور کیا کہتے ہیں، آپ کو رسوا کیا ہے، آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان دیا ہے، اس پر صبر کر لینا سب سے پہلے، پھر اس شخص کو معاف کر دینا، اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کتنی مثالیں ملتی ہیں، وہ بڑھیا جو ان پر کوڑا ڈالتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو اچھے طریقے سے معاف کیا، کہ جب وہ بیمار ہوئی تو اس کے گھر گئے، اس کی خیریت پوچھی، اور پھر کیا ہوا، اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے کبھی ان پر کوئی غلاظت ڈال دیتے تھے، کبھی تالیاں پیٹتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا، ہمیشہ ان کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور معاف کیا لوگوں کو، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے، ذالک لمن عزم الامور، البتہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، ہر کسی کے کرنے کا کام نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے بھٹکا دے اللہ، فَمَا لَهُ، تو نہیں اس کے لیے، من ولی من بعدہ، کوئی کارساز اس کے بعد، وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب، یقولون، وہ کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ، کیا ہے واپس لوٹنے کی طرف، من سبیل، کوئی راستہ، اب ان کو احساس ہوگا کہ کہیں گے کہ کاش ہمیں واپس جانے کا کوئی راستہ مل جائے، تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے یا سوال کریں گے کہ ہمیں ایک بار جانے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ، اور آپ دیکھیں گے انہیں، وہ پیش کیے جائیں گے، علیہا، اس پر، خاشعین، جھکے ہوئے، من الذل، ذلت کی وجہ سے، ینظرون، وہ دیکھیں گے، من طرف خفی، کنکھیوں سے یا چھپی ہوئی آنکھوں سے، انسان جو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، جب انسان نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، جب انسان نے کوئی قصور کیا ہوتا ہے تو جب اس سے اس کی پوچھ گچھ کی جائے تو کیسے دیکھتا ہے، ٹیڑھی آنکھیں کر کے، اور شرم کے مارے اس کی آنکھیں بھی جھکی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی حال ہوگا قیامت کے دن ان کا۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین، بے شک خسارہ پانے والے، والذین خسروا، وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت، دن قیامت کے۔ انسان خود تو گناہ کرتا ہی ہے، لیکن اس کو دیکھ کر پھر اس کے بچے، اس کے دوسرے فیملی والے بھی اس کو فالو اگر کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، نہ صرف وہ خود اپنے لیے خسارہ اس نے اکٹھا کیا، اپنی خاندان، اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں، سب کو ہی اس گڑھے میں اس نے جھونک دیا۔ الا، خبردار، ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، فی عذاب مقیم، عذاب میں ہوں گے، مقیم یعنی دائمی۔ وما کان لہم، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے، من اولیاء، کوئی مددگار، ینصرونہم، جو مدد کریں ان کی، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے بھٹکا دے اللہ، فما لہ من سبیل، تو نہیں اس کے لیے کوئی راستہ۔ استجیبوا، لبیک کہو، لربکم، اپنے رب کے لیے، جب بھی اللہ کا حکم آئے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا آئے، یا پھر قرآن کی دعوت آئے،
یا کسی بھی نیکی کا موقع ملے، کوئی انسان آپ سے مدد مانگے تو وہ اللہ کی طرف سے نیکی کا ایک موقع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، استجیبوا لربکم، لبیک کہو، اس کو خوش آمدید کہو اپنے رب کے لیے، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتی یومن، کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، نہیں کوئی ٹلنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے، یعنی جب قیامت آ گئی پھر تو وہ ایک لمحے کے لیے نہیں دیر ہو سکتی، مالکم، نہیں تمہارے لیے، من ملجا، کوئی جائے پناہ، یوم اذن، اس دن، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من نکیر، کوئی انکار کرنا، فإن اعرضوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، فما ارسلناک، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم حفیظا، ان پر نگہبان بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ بات نہیں مانتے تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر جو ہے وہ نظر رکھیں اور کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں کیا کام بتایا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی داعی جو ہے، جو دعوت کا کام کرتا ہے، اس کا بھی کام یہی ہے کہ وہ صرف پیغام پہنچا دے، آگے ہدایت اس شخص کو ملے گی نہیں یا نہیں ملے گی یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کی اپنی نیت پر ہے کہ کیا وہ واقعی ہدایت پانا چاہتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہدایت کیسے ملتی ہے، مانگنے سے، ان علیک الا البلاغ، نہیں آپ کے ذمہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر پہنچا دینا، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک جب ہم چکھاتے ہیں ہم انسان کو، منا رحمتاً، اپنی طرف سے رحمت، فرح بہا، وہ خوش ہو جاتا ہے اس پر، یعنی اتراتا ہے۔ اور یہ آپ نوٹ کریں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کتنی بار لے کر آئے ہیں اس سپارے میں، کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں غور کرنے کی بات ہے، اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لیں کہ کیا ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ جب نعمت ملتی ہے تو ہم بہت اترانے لگ جاتے ہیں، اور جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ناشکرے بن جاتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ نعمت ہو یا پریشانی ہو یا کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آ جائے، دونوں میں ہر حال میں ایک تو سب سے پہلے نمبر 1 اللہ کا شکر ادا کرنا، دوسرا یہ کہ اس پر صبر کرنا، اور عاجزی میں رہنا۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ ہم سب کیا ہے، ہم اللہ کے فقیر ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، جو کچھ اس نے دیا ہے سب اس کا دیا ہوا ہے، خواہ وہ نعمت ہے، کوئی آسانی ہے یا کوئی آزمائش ہے، اور وہ اس کو ہم سے لینے پر قادر بھی ہے۔ تو لہٰذا کس چیز کا اترانا کہ جب نعمت جو ہے اس کی طرف سے ہے اور وہ اس کو کبھی بھی واپس لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب چکھاتے ہیں ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت، فَرِحَ بِهَا، وہ خوش ہو جاتا ہے اس پر، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے اس سے، سیئۃ، کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو تکلیف کیوں آتی ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہمارے اعمال، اور نعمت کس طرف سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ، تو بے شک انسان، کفور، سخت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یہب لمن یشاء، وہ عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اناسن، لڑکیاں، ویہب، اور وہ عطا کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، الذکور، لڑکے۔ تو یہ کسی کی بیٹیاں ہیں یا کسی کے بیٹے ہیں، اس میں اس انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سورۃ الشعراء آیت نمبر 49، کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، یا پھر او یزوجہم، یا وہ ملا جلا کر دیتا ہے انہیں، ذکرانن و اناسن، لڑکیوں اور لڑکیاں، اور کسی کے پاس دونوں نعمتیں ہوتی ہیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ بنا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بانجھ، یعنی اس کے بچے ہوتے ہی نہیں، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ خوب علم والا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے کس کو کیا دیا ہے اور کیوں دیا ہے، اور پھر کیا ہے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے، اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ بانجھ کو بھی دے، جس کے پاس صرف بیٹیاں اس کو بیٹے بھی دے، اور جس کے پاس صرف بیٹے اس کو بیٹیاں بھی دے۔ تو یہ اس کی قدرت ہے، اس کے اختیار میں ہے سب کچھ، لیکن اس کی معیشت اس کی چاہت پر ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے، أَن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ، کہ کلام کرے اس سے اللہ، إِلَّا وَحْيًا، مگر وحی کے طور پر، او من وراء حجاب، یا پیچھے سے پردے کے، او یرسل رسولا، یا وہ بھیجے کوئی فرشتہ، فیوحی، تو وہ وحی پہنچاتا ہے،
بِإِذْنِ ہی اس کے اذن سے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، انہو علی حکیم یقیناً وہ بہت بلند ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا اور اسی طرح وحی کی ہم نے، الیکا طرف آپ کے، روحاً من امرنا ایک روح یعنی قرآن کی اپنے حکم سے، ما کنت تدری نہ تھے آپ جانتے، ما مل کتابو کیا ہے کتاب، ولل ایمان اور نہ ایمان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تو کتاب پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، یہ بھی ان کو نہیں پتہ تھا۔ ولیکن جعلناہ اور لیکن بنایا ہم نے اسے، نوراً ایسا نور، نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے۔ تو اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں سے کرے جن کے لیے یہ قرآن نور بن جائے ہدایت کا، اور ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں اور آخرت بھی سنور جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اور بے شک آپ البتہ آپ رہنمائی کرتے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم طرف راستے سیدھے کے۔ تو یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی سیدھا طریقہ ہے، وہی ان کی حدیث، ان کی سنت، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے اگر ہم آخرت میں نجات چاہتے ہیں۔ صراط اللہ راستہ اللہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ دکھا رہے ہیں وہ کس طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف۔ الذی وہ جو، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، الا خبردار، الی اللہ طرف اللہ ہی کے، تسیر الامور لوٹتے ہیں تمام معاملات۔ سورۃ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب واضح کی، کس کی، اس قرآن کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے بنایا ہم نے اس قرآن عربی کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی ہماری سمجھ کے لیے، ہمیں ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھیجا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہے، لدینا علی ہمارے پاس البتہ بہت بلند، حکیم حکمت سے لبریز، یعنی کہ لوح محفوظ میں۔ افنضرب کیا پھر ہم روک لیں، عنکم الذکر تم سے اس نصیحت کو، صفحا اعراض کرتے ہوئے، ان کن تم کہ ہو تم قوم مسرفین لوگ حد سے بڑھنے والے۔ وکم ارسلنا اور کتنے ہی بھیجے ہم نے، من نبی نبیوں میں سے، فی الاولین پہلوں میں، وما یأتیہم اور نہیں آیا ان کے پاس، من نبی کوئی نبی، الا مگر کانو تھے وہ، بھی اس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، فاہلکنا تو ہلاک کر دیا ہم نے، اشد منہم سب سے شدید کو ان میں سے، بطشن پکڑ میں، ومدا اور گزر چکی، مثل الاولین مثال پہلوں کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کتنی قوموں کی مثالیں ہمیں بتا دی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام ماننے کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا اور ان کی پکڑ ہوئی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے، من خلق السماوات والارض کسی بھی انسان سے پوچھیں، آج کے دور میں بھی جو انسان لادینیت کی طرف لوگ جا رہے ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے، کیا کہیں گے، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ پیدا کیا ہے انہیں نہایت غالب خوب علم والے نے، الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے، الْأَرْضَ زمین کو، مہدن بچھونا، جس میں ہم چلتے پھرتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہمیں ہوتی، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا اور اس نے بنائے تمہارے لیے اس میں، سُبُلًا راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پا جاؤ، یعنی تمہیں پتہ ہو کہ تم نے کہاں جانا ہے، کس جگہ جانے کے لیے کون سا روڈ لینا ہے، کون سا راستہ اپنانا ہے، یہ سب اللہ نے راستے ہمیں بتائے ہیں۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی، بِقَدَرٍ ساتھ ایک اندازے کے، فَأَنشَرْنَا پھر زندہ کیا ہم نے، بھی ساتھ اس کے، بَلْدَةً مَيْتًا شہر مردہ کو، كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، جس طرح بارش جو ہے، بارش کا پانی وہ ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح یہ وحی کہاں سے آئی ہے، آسمان سے نا، بارش بھی آسمان سے آتی ہے اور مردہ زمین پر پڑتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی مثال سے سمجھیے کہ جیسے وحی یہ الہی ہے، یہ قرآن ہے، کہاں سے آیا، آسمان سے، اور جب یہ مردہ دلوں پر پڑتا ہے تو انہیں بھی زندہ کر دیتا ہے۔
تو لہٰذا قرآن کا پڑھنا ہر حال میں خیر ہے، ہر صورت میں خیر ہے، کیونکہ اس سے کیا ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے، انسانوں کو زندگی ملتی ہے، ان کو اپنی زندگی گزارنے کا مقصد مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذی خلق الازواج کلہا، اور وہ جس نے بنائے جوڑے سارے کے سارے، وجعل لکم، اور اس نے بنایا تمہارے لیے، من الفلک والانعام، کھیتیوں اور مویشیوں کو، ما ترکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو، لتستووا، تاکہ تم جم کر بیٹھو، علی ظہورہم، ان کے پشتوں پر، ثم تذکروا، پھر تم یاد کرو، نعمت ربکم، نعمت اپنے رب کی، جب بہت ہی اچھی بڑی برانڈڈ گاڑی میں بیٹھے اور آسانی سے اپنا سفر کر رہے ہوں تو کیا کرنا ہے، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتے تو یہ سواری کبھی ہمارے کنٹرول میں نہ ہوتی، اس کی بریکس فیل ہو جاتی یا کچھ نہ کچھ اس میں مسئلہ ہو جاتا، تو یہ اللہ کی نعمت، اس کا فضل ہے کہ اس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب تم ان کی پشتوں پر سوار ہو تو کیا کرو، تذکروا نعمت ربکم، تم یاد کرو نعمت اپنے رب کی، اذا استویتم، جب تم جم کر بیٹھ جاؤ، علیہ، ان پر، وتقولوا، اور تم کہو، کیا کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اسے، یعنی اس سواری کو، وما کان لہ مقرنین، اور نہ تھے ہم اسے قابو میں لانے والے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، اور بے شک ہم طرف اپنے رب کے، لَمُنقَلِبُونَ، یقیناً پلٹنے والے ہیں، وَجَعَلُوا لَهُ، اور انہوں نے بنا دیا اس کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزءاً، ایک جز یعنی اولاد۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کی اولاد بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا، کھلم کھلا ہے، ام اتخذ، یا اس نے بنا لی، مما، اس میں سے جو، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، بناتن، بیٹیاں، واسفاکم بالبنین، اور چن لیا تمہیں بیٹوں کے لیے، یعنی اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود جب ان کو بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیسی سوچ رکھتے ہو کہ تم اللہ کے لیے تو بیٹیاں بناتے ہو اور اپنے لیے تمہیں بیٹے پسند ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ، حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی ایک کو، بما ضرب، ساتھ اس کے جو اس نے بیان کی، للرحمن، رحمان کے لیے، مثلا مثال، ظل وجہہ، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا، مسودن، سیاہ، وہو قدیم، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، یعنی کہ جب اسے یہ اہل مکہ یا کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کے ساتھ فرشتوں کو کیا شریک کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ایسے انسان کے لیے کہ جب اس کو خود کو بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور اتنا غمگین ہو جاتا ہے کہ جیسے غم سے بھر گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اومن یونشأ، کیا بھلا جسے پالا جاتا ہے، فی الحلیتی، زیورات میں، کسے، عورتوں کو، لڑکیوں کو، وہو فی الخصامی، اور وہ جھگڑنے میں، غیر مبین، غیر واضح ہوتی ہیں، جب جھگڑا کرتی ہیں تو ان کو اپنا بیان بھی صحیح طرح سے دینا نہیں آتا، اپنا آرگیو بھی نہیں کرنا آتا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور انہوں نے بنا لیا فرشتوں کو، الَّذِينَ، جو، ہم وہ، عباد الرحمانی، بندے ہیں رحمان کے، اناثاً، عورتیں، اشہدوا، کیا وہ حاضر تھے، خلقہم، ان کی پیدائش کے وقت، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے اللہ کے ساتھ بیٹیوں، فرشتوں کو بیٹیاں بنا سکتے ہیں، جب اللہ انہیں پیدا کر رہے تھے تو کیا یہ اس وقت موجود تھے، کیا انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں اپنی بیٹیاں بنایا ہے، سَتُكْتَبُ، ضرور لکھی جائے گی، شہادتہم، گواہی ان کی، وَيُسْأَلُونَ، اور وہ پوچھے جائیں گے، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، کہ اگر چاہتا رحمان، ما عبدناہم، نہ عبادت کرتے ہم ان کی، تو سارا مدعا جو ہے وہ اللہ پر ڈال دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ اگر چاہتا تو ہم یہ گناہ نہ کرتے، جیسے ہم میں سے بھی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اللہ چاہے تو ہدایت دیتے، ایسے ہدایت نہیں ملتی ہے، ایسے گناہوں سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے، کوشش، پہلا قدم ہمیں خود اٹھانا ہے، ما لہم بذالک، نہیں ان کے لیے اس کا، من علم، کوئی علم، ان ہم، نہیں ہے وہ، الا یخرصون، مگر وہ اندازے لگاتے، ام آتیناہم کتابا، البتہ دی ہم نے انہیں کوئی کتاب، من قبل، اس سے پہلے، یا دی ہم نے انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے، یعنی کہ قرآن سے پہلے کیا ان کے پاس کوئی ایسی کتاب آئی تھی جس میں لکھا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے فہم بہ مستمسکون، تو وہ اسے مضبوط پکڑے ہوئے ہیں،
بل قالو بلکہ انہوں نے کہا انا وجدنا بے شک ہم پایا ہم نے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو علی امتن ایک طریقے پر، یعنی کیوں وہ یہ کام کرتے تھے شرک کا، کہ کیونکہ ان کے باپ دادا یہ کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر راہ پانے والے ہیں۔ کیا تھا ان لوگوں کا گمان، کہ جیسے ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم تو بس وہی کام کریں گے، اسی دین کو ہم فالو کریں گے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے قبل آپ سے پہلے، من قریۃ کسی بستی میں، من نذیر کوئی ڈرانے والا، الا قالا مگر کہا مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا آباؤنا بے شک ہم پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، علی امتن ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر، مقتدون پیچھے چلنے والے ہیں۔ قال اس نے کہا اولو جئتکم کیا بھلا اگر لایا ہوں میں تمہارے پاس باہدا زیادہ ہدایت والا طریقہ، مما اس سے جو وجدتم علیہ آباءکم پایا تم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، یعنی اگر یہ قرآن اس طریقے سے بہتر ہو، یہ دین اس طریقے سے بہتر ہو جس پر تمہارے باپ دادا تھے، تو کیا پھر بھی تم اسے نہیں مانو گے؟ قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم، بما ارسلتم بھیجے گئے تم بھی ساتھ اس کے، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ سمجھا ہی نہیں قرآن کو، دین کو پڑھ کر ہی نہیں دیکھا، اور بس بغیر پڑھے بغیر سمجھے ہی انکار کر دیا، صرف کس وجہ سے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کی اندھی تقلید کریں گے۔ فانتقمنا منہم پس انتقام لیا ہم نے ان سے، فانظر کیف کان عاقبۃ تو دیکھو کس طرح ہوا انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جب کہا ابراہیم نے، لی ابی ہی اپنے باپ سے، وقومی اور اپنی قوم سے، اننی براء بے شک میں بیزار ہوں، مما تعبدون ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی سوائے اس کے جس نے پیدا کیا مجھے، فانہ سیہدین پس بے شک وہ ضرور ہدایت دے گا مجھے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیے، اگر جیسے وہ ایک ایسی قوم میں رہتے تھے جو بتوں کے پجاری تھے، ان کے اپنے والد خود جو تھے وہ بت تراشتے بھی تھے اور پھر ان کی پوجا بھی کرتے تھے، تو اگر وہ چاہتے اپنے آباء و اجداد کے، اپنے باپ دادا کے دین پر جمے رہتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا سمجھا غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، یہ سب الہ نہیں ہو سکتے، یہ سورج چاند ستارے یہ بت الہ نہیں ہو سکتے، الہ صرف ایک ہی ہے، اور پھر ہدایت مانگی۔ کیا کہنے لگے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ بے شک وہ ضرور وہ مجھے ہدایت دے گا۔ تو لہٰذا ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ سب سے پہلے انسان غور کرے اپنے اعمال پر کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس سے اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر جب اسے سمجھ آ جائے کہ نہیں یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا کرے، پھر اللہ سے ہدایت مانگے کہ یا اللہ جو کام ٹھیک ہے، جو درست ہے، جو تجھے پسند ہے، جس طرح تو نے بتایا ہے کرنے کے لیے، وہ طریقہ مجھے سمجھا دے، وہ راہ مجھے دکھا دے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً اور اس نے بتا دیا اسے ایک بات، باقیتاً باقی رہنے والی، فی عقبی ہی اپنے پچھلوں میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ متعتو سامان زندگی دیا میں نے، ہؤلائی انہیں، و آباؤہم اور ان کے آباء و اجداد کو، یعنی کیسے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کیسے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بلکہ اسے ہم نے اور اس کے آباء و اجداد کو ہم نے ہی سامان زندگی دیا ہے، حتیٰ جاءہم یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس، الحق حق، و رسول مبین اور رسول واضح کرنے والا۔ نہ صرف اللہ نے سامان زندگی دیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام بھی کیا ان کے لیے قرآن نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اپنا مشرکانہ طریقہ نہیں چھوڑا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ اور جب آ گیا ان کے پاس حق، کیا کہنے لگے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ انہوں نے کہا یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، لَوْلَا نُزِّلَ کیوں نہیں نازل کیا گیا، هَذَا الْقُرْآنُ یہ قرآن، عَلَىٰ رَجُلٍ اوپر کسی شخص کے، من القریتین دو بستیوں میں سے، عظیم بہت بڑے، اہم یقسمون کیا وہ تقسیم کرتے ہیں، رحمت ربی کا رحمت آپ کے رب کی۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے غضبناک ہو کر کیا کہہ رہے کہ یہ ان کے اختیار میں ہے کہ
کس پر نبوت آئے گی اور کس پر نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت کس پر ہوگی کس پر نہیں، یہ انسانوں کا اختیار نہیں ہے۔ نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کر رکھی ہے درمیان ان کے، معیشتہم، معیشت ان کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعدہم، اور بلند کیا ہم نے ان کے بعض کو، فوق بعد، اوپر بعض کے، درجات، درجات میں، لیتخذ بعدہم، تاکہ بنائیں ان کے بعض کو، بعدن بعض، سخرین، خدمتگار، ورحمت ربک، اور رحمت آپ کے رب کی، خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا کیا کچھ انسان جمع کرتا ہے نا، مال اور دولت اور جیولری اور پتہ نہیں کیا کچھ، جو اسے ملتا ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو بھی وہ جمع کر رہے ہیں، میں اور آپ ہم سب سوچیں کہ ہم کیا کیا کچھ جمع کرتے ہیں، اور یہ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی طرف سے جو ملنے والی ہدایت ہے، وہ اس سے بہتر ہے۔ جیسے صبح کی جو سنتیں ہیں فجر کی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی فجر کی جو سنتیں ہیں وہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ جو انسان وہ 2 فجر کی سنتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان سب لوگوں سے زیادہ امیر ہے جو اس دنیا میں ہر قسم کی نعمتیں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَوْلَا، اور اگر یہ نہ ہوتا، أَن يَكُونَ النَّاسُ، کہ ہو جائیں لوگ، أُمَّةً، امت، واحدةً، ایک ہی، لَجَعَلْنَا، البتہ بنا دیتے ہم، لِمَن يَكْفُرُ، ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں، لِلرحمٰن، بالرحمٰن، رحمان کا، لِبُيُوتِهِمْ، ان کے گھروں کی، سُقُفًا، چھتیں، من فِضَّةٍ، چاندی سے، وَمَعَارِجَ، اور سیڑھیاں، علیہا، جن پر، یظہرون، وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ، اور ان کے گھروں کے، ابوابًا، دروازے، وَسُرُورًا، اور تخت، علیہا، جن پر، یتکئون، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بھی، وَإِن، اور نہیں ہے، کُلُّ ذَلِکَ، سب کچھ یہ، لما، مگر، متاع الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر ان کو اتنی ہی دنیا محبوب ہے تو ٹھیک ہے، ان کی گھر کی چھتیں میں چاندی کی بنا دیتا ہوں، اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی، ان کے گھروں کے دروازے اور جن پر صوفوں پر یہ بیٹھتے ہیں یہ سب میں سونے کے بنا دیتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کم ہے آخرت کے مقابلے میں، پھر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بھی یہ متاع الحیات الدنیا ہے، دنیا جو ہے یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا معنی ہے بہت ہی کم تر چھوٹی چیز، تو ایک چھوٹی چیز کا فائدہ اٹھانا کہاں کی عقل مندی ہے کہ انسان اس کے بدلے اپنی آخرت داؤ پر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ، اور جو اندھا بن جائے گا، اندھا بن جائے گا سے کیا مراد ہے، دیکھتا تو ہوگا لیکن اللہ کے احکامات کو دیکھ کر وہ اس کو نظر نہیں آئیں گے، لوگوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ اس کو نظر نہیں آئے گا، اللہ کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں وہ اس کو نظر نہیں آئے گا، لہٰذا کس چیز سے وہ اندھا بن جائے گا، عن ذکر الرحمن، ذکر سے رحمان کے، نقید، ہم مقرر کر دیتے ہیں، لہو، اس کے لیے، شیطاناً، ایک شیطان، فہو لہو قرین، تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے اور کتنی بڑی خسارے کی بات ہے کہ انسان جب اللہ کے ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، رحمان کے ذکر سے جب انسان منہ موڑتا ہے، جب انسان قرآن سے اعراض کرتا ہے، اپنے اذکار کی پابندی نہیں کرتا، اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں خود ایک شیطان لگا دیتا ہوں، تو لہٰذا اللہ کی اطاعت جو ہے وہ شیطان سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور بے شک وہ، البتہ وہ روکتے ہیں انہیں، عن السبیل، راستے سے، یعنی کون روکتے ہیں، وہ شیطان جو اللہ نے اب اس کے ساتھ لگا دیا ہے، وہ اسے ہدایت کے راستے سے روکے گا، نیکی کا کوئی کام ہی نہیں کرنے دے گا، نمازوں میں دل نہیں لگے گا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، اب کیا ہوگا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے۔ استغفر اللہ، اوپر سے گمراہی پر گمراہی یہ کہ اس انسان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائے گا ہمارے پاس، اب ایسے ہی اس نے اپنی زندگی گزاری ساری، موت آ گئی، اللہ کے پاس آ گیا، قال یا لیتا، وہ کہے گا اے کاش، بینی و بینک، درمیان میرے اور درمیان تمہارے، یعنی کہ شیطان کے اور میرے درمیان، بعد المشرقین، بعد المشرقین، دوری ہوتی 2 مشرقوں کی، فبئس القرین، تو کتنا برا ہے ساتھی، وَلَن يَنفَعُكُمْ، اور ہرگز نہ وہ نفع دے گا تمہیں، الیوم، آج، یعنی قیامت کے دن شیطان کوئی فائدہ نہیں دے گا کسی انسان کو۔
وَلَن يَنفَعَكُمْ اور ہرگز نہ فائدہ دے گا وہ تمہیں الیوم آج اذ ظلمتم جب ظلم کر چکے تم انکم بے شک تم فی العذابی عذاب میں مشترک ہو، یعنی اب عذاب دونوں کے لیے ہے، شیطان کے لیے بھی اور اس انسان کے لیے بھی جس نے اس کی پیروی کی۔ افأنت کیا بھلا آپ تسمع الصم آپ سنائیں گے بہروں کو۔ اللہ اکبر، کون ہے بہرے؟ ویسے تو ہر بات اپنے مطلب کی تو سب باتیں دنیا کے فائدے کی سب باتیں ان کو سنائی بھی دیتی ہیں اور سمجھ بھی آتی ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم پڑھ کر سنایا جائے تو سنتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا بھلا آپ سنائیں گے بہروں کو، او تہدی العمیا یا آپ راہ دکھائیں گے اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین اور اسے جو گمراہی میں ہے کھلی، فاما نذهبن پھر اگر ہم لے جائیں بکا آپ کو، فانا منہم منتقمون تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، او نرینک الذی یا ہم دکھائیں آپ کو وہ جس کا وعدناہم وعدہ کیا ہم نے ان سے، فانا علیہم تو بے شک ہم ان پر مقتدرون قدرت رکھنے والے ہیں، فاستمسک بس مضبوط تھام لیجئے، بالذی اسے جو اوحیا وحی کی جاتی ہے الیک طرف آپ کے رب کے، انک علی صراط بے شک آپ راستے پر ہیں مستقیم سیدھے، وانہ اور بے شک یہ لذکر البتہ ایک نصیحت ہے۔ کیا ہے یہ نصیحت؟ یہ قرآن، لیکن کس کے لیے؟ لکا آپ کے لیے، ولی قومی کا اور آپ کی قوم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت مسلمہ، میں اور آپ ہم بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن میں نے تمہیں دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے قرآن دیا تھا تمہارے ہاتھوں میں، کتنا پڑھا اور کتنا عمل کیا اس پر۔ وَاسْأَلْ من ارسلنا اور پوچھ لیجئے اس سے جسے بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسلنا اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا کیا بنائے ہم نے، من دون الرحمن سوائے رحمان کے، آلہتن کچھ الہ، یعبدون جن کی بندگی کی جاتی ہے، وَلَقَدْ ارسلنا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو بھی آیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے، الی فرعون و ملئہ طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، فقال انی تو اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، انی رسول بے شک میں رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے۔ یہ بات سنتے ہی فرعون کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ فلما جاءہم بآیاتنا پھر جب وہ لایا ان کے پاس نشانیاں ہماری، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزات دکھائے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، اذا ہم منہا یضحکون تب وہ ان سے وہ ہنستے تھے، وما نریہم اور نہیں ہم دکھاتے انہیں، من آیت کوئی نشانی، الا مگر ہی اکبر وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے، من اختہا اپنی جیسی سے، واخذناہم اور پکڑ لیا ہم نے انہیں، بالعذاب ساتھ عذاب کے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے آزمائش اور مشکل بعض اوقات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے تاکہ ہم واپس اللہ کی طرف رجوع کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر ادعو اے جادوگر دعا کر۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر کہہ کے پکارتے تھے، کیا کہتے اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کر۔ ان کے اندر یہ تکبر اور ان کا یہ جو غرور والا انداز ہے، خود اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کہ تم دعا کرو، لنا ربک اپنے رب سے ہمارے لیے، بما عہد عندک بوجہ اس کے جو اس نے عہد کیا تیرے سے، اننا لمہتدون البتہ بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ تو کیا کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں جا کے کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے جو اس کے بارے میں کہ پھر ہم ضرور ہدایت آ جائے ہمیں، لیکن ہدایت ایسے نہیں آتی، ہدایت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ فلما کشفنا پھر جب ہٹا دیتے ہم عنہم العذاب ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون تب وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ یعنی جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے ٹھیک ہے اب ہم نہیں کریں گے شرک دوبارہ اور اللہ کو مانیں گے، تو یہ عذاب ہم سے دور کر دیں، جیسے قحط یا کوئی بھی ٹڈیوں کا عذاب، کتنے عذاب آئے ان کے اوپر بنی اسرائیل پر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا دیتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ اذا ہم ینکثون تب وہ عہد توڑ دیتے تھے، یعنی پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے تھے۔ ونادى فرعون اور پکارا فرعون نے، فی قومہ اپنی قوم میں، قال یا قومی کہا اے میری قوم، الیس لی ملک کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہت مصر کی، وہذہ الانہار اور یہ نہریں،
تجری من تحتی جو بہتی ہیں میرے نیچے سے، افلا تبصرون کیا پھر نہیں تم دیکھتے؟ اللہ اکبر، کیسا تھا متکبر، اپنی قوم کو کیا کہتا ہے کہ دیکھو میں مصر کا بادشاہ ہوں، یہ نہریں سب میرے کنٹرول میں ہیں، میں نہ چاہوں تو کوئی یہاں سے پانی نہ پی سکے، تو تم کیسے موسیٰ کے رب پر ایمان لا سکتے ہو؟ اب کیا ہوا، ام انا خیرن، اللہ اکبر کہنے لگا بلکہ میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس شخص سے جو ہوا مہین، وہ حقیر ہے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حقیر ہے، ولا یکاد یبین، اور نہیں قریب کہ وہ واضح کر سکے بات کو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام حق لاتے تھے تو ان کو کیا کہتا ہے وہ کہ وہ اپنی بات تو صحیح طرح بتا نہیں سکتا، اتنا حق لاتا ہے تو وہ میرے سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلولا القیہ، تو کیوں نہیں ڈالے گئے، علیہ اس پر، اس ورتن کنگن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کہتا تھا یہ فرعون، کیا تھے اس کے اعتراضات کہ موسیٰ کو کوئی کنگن کیوں نہیں پہنا کے بھیجا گیا سونے کے، اگر یہ اتنا ہی معزز ہے، اللہ کا رسول ہے، تو چاہیے تھا کہ یہ تو زیورات سے آراستہ ہوتا، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آتے اس کے پاس فرشتے جمع ہو کر، فاستخف، تو اس نے ہلکا یا بے عقل کر دیا قومہ اپنی قوم کو، یعنی اس کی قوم جو ہے اس کی باتوں میں آ گئی اور وہ سمجھ گئی کہ ہاں فرعون جو ہے نا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، فَأَتَاهُ، تو انہوں نے اطاعت کی اس کی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے وہ لوگ فاسق، فلما اسافونا، تو جب انہوں نے غصہ دلایا ہمیں، انتقمنا، انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے، فاغرقناہم اجمعین، پھر غرق کر دیا ہم نے سب کے سب کو، فجعلناہم، تو بنا دیا ہم نے انہیں سلفن، گئے گزرے، وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور ایک مثال بعد والوں کے لیے، قیامت تک فرعون کی کا جو جسم ہے جو مصر میں پڑا ہے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، وَلَمَّا، اور جب ضُرِبَ ابْنُ مریم، بنایا گیا مریم کے بیٹے کو، مثلاً بطور مثال، اذا قومک، اچانک آپ کی قوم کے لوگ، منہ اس سے، یصدون، چیخنے چلانے لگے، وقالوا آلہتنا، اور انہوں نے کہا کیا الہ ہمارے خیرن بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ، ما ضربوہ، نہیں انہوں نے بیان کیا اسے، لکا آپ کے لیے، الا جدلا، مگر جھگڑنے کو، بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ لوگ ہی جھگڑالو ہیں، ان ہوا الا، نہیں وہ مگر عبد، ایک بندہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کہہ کر جھٹلا دیا کہ وہ تو صرف ایک بندہ ہے، انعمنا علیہ، انعام کیا ہم نے جس پر، وجعلناہ، اور بنایا ہم نے اسے، مثلاً ایک مثال، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا، اور اگر ہم چاہتے البتہ ہم بنا دیتے، منکم ملائکتن، تمہاری جگہ فرشتے، فی الارض، جو زمین میں، یخلفون، وہ جانشین ہوتے، یعنی اگر انسانوں نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، اللہ کی بات نہیں مانی، تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ختم کر دے اور ان کی جگہ فرشتے لے آئے، اور جو اس زمین میں رہیں چلیں پھریں جیسے انسان رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کریں گے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ، اور بے شک وہ البتہ ایک علامت ہے، لِلسَّاعَةِ، قیامت کی، لَتَمْتَرُنَّ، تو تم ہرگز نہ شک کرو، بہا اس میں، وَاتَّبِعُونِی، اور پیروی کرو میری، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راستہ سیدھا، وَلَا يَصُدَّنَّکُمْ، اور نہ ہرگز روکے تمہیں، الشیطان، شیطان، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا، وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ، اور جب لائے عیسیٰ، بالبینات، واضح نشانیاں، قال، اس نے کہا، قد جئتکم، تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس، بالحکمت، حکمت، وَلِأُبَیِّنَ، اور تاکہ میں واضح کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعد الذی، بعض وہ چیزیں، تختلفون فیہ، تم اختلاف کرتے ہو اس میں، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُون، اور اطاعت کرو میری۔ تو یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام، کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا ربی، وہی ہے رب میرا، و ربکم، اور رب تمہارا، فاعبدوہ، پس عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راستہ سیدھا۔ لیکن عیسائیوں نے کیا کیا، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرنے لگے، فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم، آپس میں، فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم و ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، عذاب سے دردناک کے، هل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعۃ، مگر قیامت کا، ان تأتیہم، کہ وہ آ جائے ان کے پاس، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ نہ وہ شعور رکھتے ہوں، ایک ذرا سا زلزلہ آتا ہے، زمین ہلتی ہے تو انسان کیسے جو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں
فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے سب کو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسے ہی جب قیامت آئے گی اچانک ان کے پاس، اس حال میں کہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، اپنے زندگی کے کاموں میں وہ مشغول اور مصروف ہوں گے، اور اچانک سے وہ آ جائے گی. الاخلاء، تمام دلی دوست، جو ہمارے بیسٹ فرینڈ ہیں، جو اس دنیا میں ہمیں ہمارے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہارے تمام دلی دوست یوم اذن، اس دن، بعضهم لبعض، بعض ان کے بعض کے، عدو دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے. لیکن جو متقی لوگ ہیں ان کی دوستیاں وہاں پر بھی قائم رہیں گی. یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، اللہ تعالیٰ کن سے فرما رہے ہیں یہ، متقی لوگوں سے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. تو اللہ سے تقوی مانگنا بھی چاہیے، تقوی کی دعائیں جو ہیں وہ ضرور کریں رمضان کے مہینے میں، خوب خوب دعائیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اپنے متقی بندوں سے، یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، نہیں کوئی خوف ہوگا تم پر، الیوم، آج، قیامت تو آ گئی ہے لیکن تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، تم عرش کے سائے کے نیچے ہوگے. ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے. الذین آمنو، کون تھے یہ متقی لوگ، وہ لوگ جو ایمان لائے، بھی آیاتنا، ہماری آیات پر، وکانو مسلمین، اور تھے وہ مسلمان یعنی فرما بردار، اللہ کے احکامات کو سن کر ان کی اطاعت کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان سے کیا اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے، کیا حکم دیں گے، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں. انتم و ازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تم خوش کیے جاؤ گے. یطاف علیہم، گردش کرایا جائے گا ان پر، بصحاف، رکابیوں کو، من ذہب، سونے کی، و اکواب، اور ساغر. جب آپ کسی گھر جاتے ہیں تو ڈرنک پیش کیا جاتا ہے نا آپ کو، کچھ لوگ گلاس میں لے کر آتے ہیں، کچھ جگ میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سراہی نما جگ ہوں گے سونے کے، اور گلاس بھی ہوں گے ویسے ہی. تو ان میں تمہیں جو ہے وہ ڈرنک پیش کیا جائے گا. گردش کرایا جائے گا مطلب تمہارے پاس ہوگا آتا، جیسے بوفے ہوتا ہے ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے، جب آپ بوفے کھانے جاتے ہیں نا تو کھانا ہر وقت وہاں موجود ہوتا ہے. تو اس طرح سے تمہارے لیے وہاں پر پینے کے مشروبات ہوں گے اور تم ان میں سے پیو گے. وفیہا، اور اس میں ہوگا، ما تشتہی، وہ جو خواہش کریں گے جس کی، الانفس، دل. ایسے بھی نہیں ہوگا کسی کے گھر جاتے تو جو وہ دے دے وہ پینا پڑتا ہے، لیکن جنت میں جب جائیں گے اگر کوئی ڈرنک نہیں پسند ہے تو اس کے بدلے کوئی اور مل جائے گا، جو پسند ہوگا وہ مل جائے گا. وَتَلَذُّ، اور لذت پائیں گے، الْأَعْيُنُ، اور لذت پائیں گی آنکھیں، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو، کبھی نہیں نکالو جاؤ گے وہاں سے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ ہے جنت، الَّتِي، وہ جو، اورثتموها، وارث بنائے گئے ہو تم جس کے. کون ہوں گے وارث اس کے، متقین، بما کنتم تعملون، کس لیے وارث بنایا اللہ تعالیٰ نے، بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے. تو عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، تمہارے لیے اس میں پھل ہوں گے، کثیرۃ، بہت سے، منہا تأکلون، ان سے تم کھاؤ گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس العالی واعوذ بک من النار، آمین. اس کے برعکس دوسری طرف جہنم میں کیا ہو رہا ہوگا، ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ، فی عذاب جہنم خالدون، عذاب میں ہوں گے جہنم کے ہمیشہ رہنے والے. لا یفتر عنہم، نہ کم کیا جائے گا ان سے، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس ہوں گے. وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولکن کانوا، اور لیکن تھے وہ، ہم الظالمین، وہی ظالم. ونادو یا مالکو، اب جہنم میں ہے اور عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جا رہا. ایک ہوتا ہے نا چولہے کی آنچ آپ جلاتے ہیں جب، تو ہم اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں نا، چیز جب جلنے لگتی ہے، پکنے لگتی ہے، تو ہم اس کو آہستہ کر دیتے ہیں. لیکن جہنم میں کیا ہوگا، جہنم کی جو تپش ہے اس کی آنچ جو ہے اس کو آہستہ بھی نہیں کیا جائے گا. استغفر اللہ. اب وہ کیا کہیں گے جب تپ کے جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے اس میں، اب کیا کریں گے، ونادو یا مالک، اب وہ پکاریں گے اے مالک. کون ہے مالک، جو جہنم کا فرشتہ ہے، جو جہنم کا دروغہ ہے، اس کا نام ہے، اس فرشتے کا نام ہے مالک. اس کو پکار کے کہیں گے یا مالک، لیقضی علینا ربک، چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر رب تیرا، یعنی ہمیں مار دے، ہمیں موت دے دے، ہمیں یہ زندگی چاہیے ہی نہیں، ہمیں بس موت دے دے، ہمارا کام تمام کر دیا جائے. قالا، وہ کہے گا، یعنی مالک جو فرشتہ ہے وہ کیا کہے گا، انکم ماکثون، بے شک تم یوں ہی رہنے والے ہو. یعنی اب موت کبھی نہیں آئے گی، موت کو تو ذبح کر دیا گیا.
لقد جئناکم، البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے پاس، بالحق حق، ولیکن اکثرکم، اور لیکن اکثر تمہارے، للحق کارہون، حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ قرآن کی آیات بڑی ناپسند تھی، جب پڑھی جاتی تھی تو سن کر نہیں دیتے تھے، اور اب کیا ہے، اب کیسے جو ہے وہ فریادیں کر رہے ہیں کہ ہمیں نکالو یہاں سے۔ ابرمو، بلکہ انہوں نے پختہ فیصلہ کیا، امرن، ایک کام کا، فإنا مبرمون، تو یقیناً ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون، یا وہ سمجھتے ہیں، انا لا نسمع، بے شک ہم سنتے، سرہم و نجواہم، راز ان کا اور سرگوشیاں ان کی، بلا کیوں نہیں، ورسولنا، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لدیہم یکتبون، ان کے پاس وہ لکھتے ہیں۔ کہاں؟ دائیں بائیں بیٹھے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کو لگتا ہے ہمیں کچھ سنائی نہیں دے رہا، جب یہ اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف اور اللہ کے مومن بندوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ لا نسمع، نہیں ہم سنتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے فرشتے، اللہ سنتے بھی ہیں اور اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں دائیں بائیں جو سب لکھ رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر ہے رحمان کے لیے کوئی اولاد، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلا ہوں عبادت کرنے والا۔ یعنی اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہوتی تو وہ رسول ہوتے سب سے پہلے جو اس کی عبادت کرتے، لیکن اللہ نے ایسا کچھ بنایا ہی نہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، رب السماوات والارض، رب ہے آسمان اور زمین کا، رب العرشی، رب ہے عرش کا، اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، فذرہم یخوضوا، تو چھوڑ دیجئے انہیں، وہ بحث کرتے رہے، ویلعبوا، اور وہ کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ جا ملیں، یومہم الذی، اپنے اس دن سے، یوعدون، جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کا، وہو الذی، اور وہی ہے جو، فی السماء، آسمان میں ہے، الہ، الہ ہے، وہ فی الارض، اور زمین میں، الہ، الہ ہے، آسمان اور زمین میں الہ کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہو الحکیم العلیم، اور وہی ہے بہت حکمت والا، خوب علم والا، وتبارک الذی، اور بابرکت ہے وہ جو، لہو ملک، اسی کے لیے ہے بادشاہت، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے، وَعِندَهُ علم الساعتی، اور اسی کے پاس ہے علم قیامت کا، یعنی قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَلَا يَمْلِكُ، اور نہیں وہ اختیار رکھتے، الذین، جنہیں، یدعون من دونہ، وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، الشفاعۃ، شفاعت کا، الا، مگر، من شہد بالحق، جو گواہی دے ساتھ حق کے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوں، ولئن سألتہم، اور البتہ اگر پوچھے آپ ان سے، من خلقہم، کس نے پیدا کیا انہیں، لیقولن اللہ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ یعنی جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، اللہ کے تو تم انکاری ہو، اور جو تم نے اللہ کے مشرکین بنا رکھے ہیں ان سے تم اپنی حاجتیں منواتے ہو، ذرا اپنے اوپر غور کرو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہیں گے، البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہمیں، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر نامرادو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، وقیلی، اور قسم ہے اس رسول کے قول کی، یا ربی، اے میرے رب، اِنَّ ہَؤُلَاءِ، بے شک یہ، قوم لا یؤمنون، لوگ ہیں نہیں وہ ایمان لائیں گے، فَاصْفَحْ، پس درگزر کیجئے، عنہم، ان سے، وَقُلْ سَلَامٌ، اور کہہ دیجئے سلام، یعنی اگر نہیں مانتے تو ان کو اگنور کریں، ان کے اوپر وقت ضائع نہ کریں، اور ان کو کیا کریں، سلام کہہ کے ان کے پاس سے گزر جائیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ سورۃ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ، بے شک ہم نازل کیا ہم نے اسے، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک رات میں برکت والی، کون سی؟ لیلۃ القدر، انا کنا منذرین، بے شک ہم ہیں ڈرانے والے، فیہا یفرق، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر کام محکم کا، امرن من عندنا، ایک حکم کا ہمارے پاس سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے، رحمتاً، بطور رحمت، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ وہی ہے خوب سننے والا، خوب علم والا، رب السماوات والارض، رب ہے آسمان اور زمین کا، وما، اور جو بینہما، درمیان ہے ان دونوں کے، ان کو تم موقنین،
اگر ہو تم یقین کرنے والے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، ربکم، رب تمہارا، و رب آبائکم الاولین، اور رب تمہارے آباء و اجداد کا جو پہلے تھے، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں وہ کھیل رہے ہیں، یعنی سیریس نہیں لیتے دین کو، فرتقب، پس انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء، آئے گا آسمان، بدخان، ساتھ دھوئیں کے، مبین، کھلے، اللہ اکبر، یعنی قیامت آ جائے گی، یخش الناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ ہے عذاب دردناک، اللہ اکبر، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اب جب عذاب کو دیکھ لیں گے، اس دھوئیں کو دیکھ لیں گے، کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب ہٹا دے ہم سے عذاب کو، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، ان لہم الذکری، کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت، وقد جاءہم، حالانکہ تحقیق آ چکا ان کے پاس، رسول مبین، ایک رسول واضح، ثم تولوا عنہم، پھر وہ منہ موڑ گئے اس سے، وقالو، اور انہوں نے کہا، معلم مجنون، سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے، اللہ اکبر، کیا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو ان کو کسی نے بتا دیا یہ سب، یہ جو قرآن میں کہتے ہیں، اور یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، انکم عائدون، بے شک تم لوٹنے والے ہو، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بہت بڑی، یعنی دنیا میں تو چھوٹے موٹے عذاب دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو لوٹ آؤ میری طرف، چھوٹے موٹے زلزلے آ گئے، کہیں کوئی تباہی ہو گئی، کہیں سیلاب آ گیا، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا عذاب نہ آ جائے تو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر یہ باز نہ آئے تو جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بہت بڑی، یعنی جب قیامت آ جائے گی، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے، قبلہم، ان سے قبل، قوم فرعون، قوم فرعون کو، وجاءہم رسول کریم، اور آیا ان کے پاس رسول معزز، کون تھے فرعون کے پاس رسول؟ موسیٰ علیہ السلام، ان ادو، یہ کہ حوالے کر دو، الیہ عباد اللہ، میری طرف بندوں کو اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا فرعون سے کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار، وَأَلَّا تَعْلُوا، اور نہ تم سرکشی کرو، اللہ اللہ کے مقابلے میں، انی اتیکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین، دلیل واضح، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّی، اور بے شک میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی، وَرَبِّکُم، اور تمہارے رب کی، ترجمون، کہ تم سنگسار کرو مجھے، یعنی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اور اگر نہیں تم ایمان لاتے، لی مجھ پر، فَاعْتَزِلُون، تو الگ ہو جاؤ مجھ سے، فَدَعَا رَبَّهُ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، اَنَّ هَٰؤُلَاءِ، بے شک یہ قوم مجرمون، لوگ ہیں مجرم، فَأَسْرِی بِعِبَادِی، اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ اب آپ کیا کیجئے، اگر یہ نہیں مان رہا فرعون بات تو کیا کریں، فَأَسْرِی بِعِبَادِی لیلاً، تو لے چلو میرے بندوں کو راتوں رات، اِنَّکُم مُتَّبَعُون، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو، وَاتْرُکِی، اور چھوڑ دو، البحر، سمندر کو، رہون، ساکن، انہم جندن، بے شک وہ لشکر ہیں، مغرقون، غرق ہونے والے، کم ترکو، کتنے ہی وہ چھوڑے گئے، من جنات و عیون، باغات اور چشمے، وزروع و مقام کریم، اور کھیتیاں اور مقام عمدہ، اپنے محل، اپنی کھیتیاں، اپنے باغات چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر حملہ کرنے آئے تھے، ان کو مارنے آئے تھے، اور کیا ہوا، خود ہی غرق ہو کر رہ گئے، اور ساری ان کی نعمتیں جو اللہ نے ان کو دنیا میں دے رکھی تھیں، جن پر ان کو بڑا ہی مان تھا، وہ باغ اور وہ کھیتیاں اور وہ چشمے اور وہ محل، وہ کیا ہوا، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، اور یہ یہاں سمندر میں غرق ہو گئے، وَنَعْمَةٍ، اور راحت و آسائش، کانوا فیہا فاکہین، تھے وہ جس میں عیش کرنے والے، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِین، اور وارث بنایا ہم نے ان کا قوم دوسری کو، اب دوسرے لوگ، دوسری قومیں وہاں آ کر بسنے لگ گئی اور اس سے فائدہ اٹھانے لگی، فما بکت علیہم،
تو نہ روئے ان پر السماء آسمان والارض اور زمین، ایسے وہ اللہ کے نافرمان تھے کہ جس دن ان پر عذاب آیا اس دن آسمان اور زمین کو بھی ان پر ترس نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو نہ روئے ان پر آسمان اور زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، عذاب سے ذلت والے، من فرعون سے، انہو کانا عالیًا، بے شک تھا وہ سرکش، من المسرفین، حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ وَلَقَدِ اخْتَرَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق منتخب کر لیا ہم نے انہیں، علی علم کی بنا پر، علی العالمین، تمام جہانوں پر، وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور دی ہم نے انہیں نشانیاں، ما فیہ بلاء مبین، جو ان میں آزمائش تھی واضح۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ البتہ وہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں یہ مگر موت ہماری پہلی، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہم اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، بس لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ایسی حقیقت ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو نبی سے کیا جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو پھر واپس لا کر دکھاؤ۔ ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے، اہم خیرن، کیا وہ بہتر ہے، قوم قوم تبع، یا قوم تبع کی، والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، انہم کانوا مجرمین، بے شک تھے وہ مجرم۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، لاعبین، کھیلتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، یہ بہت ہی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے بہت ہی ایک سنجیدہ زندگی ہے، بہت ایک سنجیدہ کام ہے، کیونکہ اگر یہاں عمل نہ کیا تو پھر آخرت میں انجام بہت برا ہوگا، لہٰذا اس زندگی کو مذاق کھیل کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ ما خلقناہما، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے۔ ان یوم الفصل، بے شک دن فیصلے کا، میقاتہم اجمعین، مقرر وقت ہے ان کا سب کے سب کا، یوم لا یغنی، کیسا ہوگا وہ فیصلے کا دن، جس دن نہ کام آئے گا، مولن، کوئی دوست، مولن کسی دوست کے، شیئن کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، الا مگر من رحم اللہ، جس پر رحم فرمائے اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جس پر وہ روز قیامت رحم فرمائے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ وہی ہے نہایت زبردست، نہایت رحم کرنے والا۔ ان شجرۃ الزقوم، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بے شک درخت زقوم کا، جو کڑوا درخت ہوتا ہے، طعام الاثیم، کھانا ہے گنہگاروں کا۔ ابھی ہم نے پیچھے جنت والوں کا کھانا پڑھا تھا، ان کا پینا پڑا تھا، ان کی زندگی پڑی تھی کہ کیسی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں جہنم کا، کہ جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا، زقوم کا درخت، کالمہلی، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، جوش کھائے گا پیٹوں میں، استغفر اللہ، پہلے تو کھایا نہیں جائے گا، جیسے کیسے نگلیں گے جہنمی اسے تو پیٹ میں پہنچ کر کیا کرے گا، آگ لگا دے گا۔ دنیا میں بھی بعض ہم کھانے ایسے کھاتے ہیں نا جس کے بعد پیٹ میں جلن ہوتی ہے، تو کیسا ہوگا وہ کھانا، نہ صرف کھانے میں مشکل بلکہ بد ذائقہ، اور پیٹ میں بھی جا کر تکلیف کا باعث، کا غل الحمیم، مانند جوش کھانے کھولتے پانی کے، خذوہ فاعتلوہ، کہا جائے گا پکڑو اسے بس گھسیٹو اسے، الی سواء الجحیم، طرف جہنم کے عذاب کے، استغفر اللہ العظیم، ثم، پھر، صبو، انڈیلو، فوق رأسہ، اوپر سے اس کے سر کے، من عذاب الحمیم، عذاب سے کھولتے پانی کے، پینے کو بھی کھولتا پانی اور اوپر سے بھی کھولتا پانی ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، ذوق، کہا جائے گا چکھو، انک انت العزیز الکریم، بے شک تم ہی بہت زبردست عزت والے تھے۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت ہی دنیا میں، ہم تو بڑے عزت والے ہیں، ہم تو بڑے سردار ہیں، ہم تو بڑے حکمران اور لیڈران ہیں، اور ہماری تو عزت کی جانی چاہیے، اور لوگوں سے تم یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ تمہاری عزت کی جائے، لیکن اب دیکھو اپنا حال کہ کیا ہے تمہارا انجام۔ ان ھذا ما کنتم، بے شک یہ ہے وہ جو تھے تم، بہی تمترون، اس میں تم شک کرتے۔ اب اس کے برعکس، ان المتقین، بے شک متقی لوگ،
فی مقام امین، جگہوں پر ہوں گے امن والی. کیسی ہوں گی وہ جگہ امن والی؟ فی جنات و عیون، باغوں میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس، وہ پہنیں گے باریک ریشم، و استبرق متقابلین، اور موٹے ریشم سے آمنے سامنے. کس طرح کے لباس پہنیں گے؟ ان کے لباس کیسے ہوں گے؟ باریک اور موٹے ریشم کے. اور کیسے بیٹھے ہوں گے؟ آمنے سامنے. جیسے صوفوں پر انسان ہم دنیا میں بھی بیٹھتے ہیں نا، صوفوں پر آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، ایسے ہی جنت میں بیٹھ کر بھی اپنے خوبصورت لباس پہن کر، جو باغوں اور چشموں میں ان کے پاس کیا ہے، صوفے لگے ہیں، ان پہ بیٹھے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں. کذالک، اسی طرح. وزوجناہم، اور بیاہ دیں گے ہم انہیں، بحور عین، گوری عورتوں سے بڑی آنکھوں والی. یدعون فیہا، وہ طلب کریں گے اس میں، بکل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل، آمنین، بے خوف ہو کر. ادھر تو دنیا میں پھل خریدتے ہوئے بھی آج کل جیسے کتنی مہنگائی ہے، اور انسان خرید بھی نہیں پاتا ہے بعض اوقات، تو خرید بھی پائے تو سوچ سوچ کر استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہاں پر وہ کسی بھی قسم کا پھل چاہیں گے ان کو ملے گا، آمنین، بے خوف ہو کر. نہ اس کے کوئی پیسے دینے ہیں، اور نہ ہی ان کو یہ ہے کہ ختم ہو جائے گا. لا یذوقون فیہا، نہ وہ چکھیں گے اس میں، الموتا، موت کو، الا الموتۃ الاولی، سوائے موت پہلی کے. یعنی کہ اب جنت میں آ گئے ہیں، اب کبھی مرنا نہیں ہوگا. وقاہم، اور وہ بچا لے گا انہیں، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربکم، فضل ہے آپ کے رب کی طرف سے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی جو بہت بڑی ہے. تو دنیا میں کی کامیابیوں کو کامیابیاں نہ سمجھیں. دنیا میں رہیں، کامیابیاں دنیا کی حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا اور یہ سمجھ لینا کہ بس یہی اصل کامیابی ہے، یہ پھر دھوکے کی بات ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ جو انسان جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم کے عذاب سے بچا دیا جائے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی بہت بڑی. فإنما یسرناہ، بس بے شک ہم آسان کر دیا ہم نے اسے، بلسانک، آپ کی زبان پر، یعنی کسے؟ قرآن کو. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. فرتقب، بس آپ انتظار کیجئے. انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. کس چیز کا انتظار کرنے والے ہیں؟ عذاب کا، قیامت کا. سورۃ الجاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے. کون ہے اللہ؟ جو بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. وفی خلقہم، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبثو، اور جو وہ پھیلاتا ہے، من دابۃ، جانداروں میں، آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اللہ اکبر. واختلاف اللیل والنہار، اور نشانیاں ہیں کس میں؟ اختلاف میں، رات اور دن کے. وما انزل اللہ، اور جو اتارا اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من رزق، رزق میں سے، فاحیا، پھر اس نے زندہ کیا، بہ الارض، ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتها، بعد اس کی موت کے، وتصریف الریاح، اور گردش میں ہواؤں کی، آیت، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تلک آیات اللہ، یہ ہیں آیات اللہ کی جو ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، جنہیں ہم پڑھتے ہیں آپ پر ساتھ حق کے. فبأی حدیث، تو ساتھ کس بات کے؟ بعد اللہ، بعد اللہ کے، و آیاتی، اور اس کی آیات کے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. ویل لکل افاک، ہلاکت ہے واسطے ہر بہت جھوٹے، عظیم، بہت گنہگار کے. یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو، تتلا، جو پڑھی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، ثم یصر، پھر وہ اصرار کرتا ہے، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں اسے. اللہ اکبر. قرآن پڑھا جاتا ہے، اس پر قرآن سنتے ہیں، اور آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر ویڈیو دوسری ویڈیو جو ہے وہ ہمیں اللہ کے دین کی، اللہ کی قرآن کی ہمیں مل جاتی ہے. لیکن کیا ہے، سن کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، مان کر نہیں دیتے. پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا ہے قرآن میں کہ کیسے زندگیاں گزارنی ہیں، لیکن پھر بھی عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فبشرہ بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دیجئے اسے عذاب دردناک کی. وَإِذَا عَلِمَ، اور جب وہ جان لیتا ہے، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، شیئن، کوئی چیز، اتخذھا ھزوا، وہ بنا لیتا ہے اسے مذاق.
اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا، من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور نہ کام آئے گا انہیں جو انہوں نے کمایا، شیئا کچھ بھی، ولا متخذوا، اور نہ وہ جو انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اولیاء حمایتی، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، ھذا ھدی، یہ ہے ہدایت، والذین، اور وہ جنہوں نے کفر و کفر کیا، بآیات ربہم، آیات کا اپنے رب کی، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، بدترین قسم کا دردناک، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے سخر لکم البحر، مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو، لتجری الفلک فیہ، تاکہ چلیں کشتیاں اس میں، بامرہ، اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے، وسخر لکم، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جمیعا منہ، سب کا سب اپنی طرف سے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی قرآن کی آیات پڑھ کر بس ایسے نہیں ان پر سے گزر جاتے، سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ نے یہ کیوں بتایا، یہ کیوں کہا، یہ کیسے کہا، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کائنات کی نشانیاں بتائی ہیں دنیا میں اس قرآن میں، تو پھر اس کو دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ان نشانیوں کو، اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے غور و فکر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل للذین آمنوا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یغفروا، کہ وہ معاف کر دیں، للذین، ان کو جو لا یرجون، نہیں وہ امید رکھتے، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی، لیجزی قوما، تاکہ وہ بدلہ دے ایک قوم کو، بما، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون، وہ کمائی کرتے، من عمل صالحا، جس نے عمل کیا نیک، فَلِنَفْسِهِ، تو اسی کے لیے ہے، یعنی نیک عمل ہمیں خود ہی فائدہ دیتے ہیں، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برائی کرتا ہے تو وہ بھی اسی پر ہے، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر اپنے رب کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، بنی اسرائیل الکتاب والحکمہ والنبوۃ، بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے، یعنی من و سلوہ اترا ان پر، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور فضیلت دی ہم نے انہیں تمام جہانوں پر، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ، اور دی ہم نے انہیں واضح نشانیاں، من الامر، دین کے معاملے میں، فَمَا اخْتَلَفُوا، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا من بعد، مگر بعد اس کے، ما جاءہم العلم، جو آیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے آپس میں، تو انکار کی وجہ کیا تھی، بس ضد، آپس کا عناد، کہ کیونکہ یہ ایک ہم جیسا ہی انسان ہم میں سے اٹھ کر آ کر ہمیں دین کی بات بتا رہا ہے، تو ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے، ان ربک یقضی، بے شک رب آپ کا وہ فیصلہ کرے گا، بینہم یوم القیامتی، درمیان ان کے دن قیامت کے، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو تھے وہ جس میں وہ اختلاف کرتے، ثم جعلناک، پھر کر دیا ہم نے آپ کو، علی شریعت، واضح راستے پر، من الامر، دین کے معاملے میں، فاتبعھا، پس پیروی کیجئے اس کی، ولا تتبع اہواء الذین، اور نہ آپ پیروی کیجئے خواہشات کی ان لوگوں کی جو لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، تو جب شریعت آ جائے، جب اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کیا چیز کیسے کرنی ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو بس پھر اب اسی کی پیروی کرنی ہے، لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، انہم، بے شک وہ، لن یغنو، ہرگز نہ وہ کام آئیں گے، ان کا آپ کے، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، ان الظالمین، اور بے شک، وان الظالمین، اور بے شک ظالم لوگ، بعضهم، بعض ان کے، اولیاء بعض، دوست ہیں بعض کے، واللہ ولی المتقین، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، اور اللہ دوست ہے متقی لوگوں کا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ظالم لوگ ظالموں کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ، اور بعض اوقات آپ لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے میرا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے، اور یہ سب جو ہے مل کر مزے کر رہے ہیں، دنیا کے عیاشیاں اڑا رہے ہیں، اور میں جو ہوں یہ یہاں پہ بیٹھ کے عبادت کر رہی ہوں اللہ کی، اور یہ کام کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، گھبرائے نہیں، اگر متقی ہیں ہم تو پھر اللہ ہمارا دوست ہے،
ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ کون سی بصیرت کی باتیں؟ یہ قرآن، یہ قرآن جو بھی بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بصیرت اور حکمت سے بھرپور۔ اور کیا ہے؟ وَھُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ یوقنون، لیکن کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اجترحوا السیئات، ارتکاب کیا برائیوں کا، ان نجعلہم، کہ ہم کر دیں گے انہیں کالذین، ان لوگوں کی طرح جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، سواء برابر ہے، محیاہم، جینا ان کا، ومماتہم، اور مرنا ان کا، ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ وخلق اللہ، اور پیدا کیا اللہ نے، السماوات والارض بالحق، آسمان اور زمین کو ساتھ حق کے، وَلِتُجْزَى، اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، اس کا جو اس نے کمائی کی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم کیے جائیں۔ افرأیت، کیا پھر دیکھا آپ نے، من اتخذ، اسے جس نے بنا لیا، الہ اپنا، ہواہ، اپنی خواہش نفس کو، اللہ اکبر، اپنی خواہش نفس کو الہ بنانے سے کیا مراد ہے؟ جو دل کرتا ہے انسان کا وہ کرتا ہے، حلال اور حرام کی پہچان نہیں رکھتا، صحیح غلط کا جو ہے وہ اندازہ نہیں کرتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی چیز حلال ہے حرام ہے، کوئی کام صحیح ہے غلط ہے، اور کس کا اللہ نے حکم دیا کس کا نہیں دیا، بس جو دل میں آیا وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا شخص کیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور بھٹکا دیا اسے اللہ نے، عَلَىٰ علم، علم کے باوجود، اللہ اکبر، یہ زیادہ ہی بڑی نقصان کی بات ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ حلال حرام کیا ہے، اس کے باوجود صرف اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ حرام میں پڑ جائے، تو اس سے بڑی اور گمراہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ علم کے باوجود جو نفس کی پیروی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور اس نے مہر لگا دی، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اس کے کان پر، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، اور اس نے ڈال دیا اس کی آنکھ پر، غِشَاوَةً، ایک پردہ، فَمَن يَهْدِيهِ، تو کون ہدایت دے گا اسے، مِن بَعْدِ اللَّهِ، بعد اللہ کے، افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما ہیا، نہیں ہے یہ، الا حیاتنا، مگر زندگی ہماری، الدنیا، دنیا کی، یعنی کیا کہتے تھے؟ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، آخرت موت کچھ بھی نہیں، نموت و نحیا، ہم مرتے اور ہم جیتے ہیں، وما یہلکنا، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں، الا الدہر، مگر زمانہ، وما لہم، اور نہیں انہیں، بذالک من علم، اس کا کوئی علم، انہم، نہیں ہیں وہ، الا یظنون، مگر وہ گمان کرتے، وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، آیات ہماری، بینات، واضح، ما کان حجتہم، نہیں حجت ان کی، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالو، وہ کہتے ہیں، ائتوا بآبائنا، لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، یحییکم ثم یمیتکم، وہ زندہ کرتا ہے تمہیں پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ، پھر وہ جمع کر دے گا تمہیں دن قیامت کے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمان اور زمین کے، ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ، اس دن، یخسر، خسارہ پائیں گے، المبطلون، باطل پرست، وترا، اور آپ دیکھیں گے، کل امت، ہر امت کو، جاسیتاً، گھٹنوں کے بل گری ہوئی، استغفر اللہ، تو سورت کا نام بھی کیا ہے؟ جاسیہ، مطلب گھٹنوں کے بل گری ہوئی، گھٹنوں کے بل جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہر امت گری ہوگی، کل امت، ہر امت، تدعا الی کتابہا، بلائی جائے گی طرف اپنی کتاب کے، استغفر اللہ، الیوم تجزون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، اس کا جو تھے تم عمل کرتے، ھذا کتابنا، یہ ہے کتاب ہماری، ینطق علیکم بالحق، جو بولتی ہے تم پر ساتھ حق کے، انا کننا، بے شک ہم تھے، ہم ہی، نستنسخ، ہم لکھواتے، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو کچھ تمہاری کتاب میں تمہارے اعمال لکھے ہوئے ہیں یہ ہم لکھواتے تھے، فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ جو آمنوا، وہ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَيُدْخِلُهُمْ، تو وہ داخل کرے گا انہیں، ربهم، رب ان کا، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، ذالک هو الفوز المبین، یہ ہے وہی کامیابی واضح، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن، کیا
پھر نہ تھی آیاتی آیات میری تتلا پڑی جاتی علیکم تم پر، فاستکبرتم تو تکبر کیا تم نے، وکنتم اور تھے تم قوم مجرمین قوم مجرم، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت نہیں کوئی شک اس میں، تو یہ سب سن کے تم کیا کہتے تھے؟ قل تم کہا تم نے ما ندری نہیں ہم جانتے، مَسَّاعَةُ کیا ہے قیامت، تو قیامت کا انکار کر دیتے تھے۔ ان الظن نہیں ہم سمجھتے، الا مگر ظنن ایک گمان ہی، وما نحن اور نہیں ہیں ہم بمستيقنين یقین کرنے والے، وبدا لهم اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے سیئات برائیاں، ما عملوا ان کی جو انہوں نے عمل کیے، وحاق بہم اور گھیر لے گا انہیں، ما کانوا وہ جو تھے وہ بھی یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے، یعنی کہ عذاب، وقیل اليوم اور کہہ دیا جائے گا آج، ننساکم ہم بھلا دیں گے تمہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہیں گے کہ ہم آج تمہیں بھلا دیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا جیسا کہ بھلا دیا تم نے ملاقات کو اپنے اس دن کی، ومأواکم النار اور ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی، ذالکم یہ بات بھی انکم بوجہ اس کے کہ تم اتخذتم بنا لیا تم نے آیات اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق، وغرتکم الحیات الدنیا اور دھوکہ دیا تمہیں زندگی نے دنیا کی، فالیوم لا یخرجون تو آج نہ وہ نکالے جائیں گے منہا اس سے، کہاں سے؟ جہنم سے، ولا ہم یستعتبون اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے، یعنی کوئی بہانہ بھی ان کا نہیں چلے گا اس دن۔ فللہ الحمد بس اللہ ہی کے لیے ہے سب تعریف، ربی جو رب ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارضی اور ورب الارضی اور رب ہے زمین کا، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور اسی کے لیے ہے بڑائی، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔